الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ الحدید جو ہے اس کی 5 آیات، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک آیات ہیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کی 6 آیات جو ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ پڑھ لی تھی. یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو موضوع انشاءاللہ ابھی ہم سمجھیں گے وہ ہے مال کے ارض و سما کے 2 مطالبے، ایمان اور یقین، اور دوسرا ہے انفاق. نمبر 1 ایمان و یقین، نمبر 2 انفاق. یہ ہیں 2 مطالبے. اچھا، اس سے پہلے جو 6 آیات ہم نے پڑھی تھی ان کا موضوع بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ لیں تاکہ پھر وہ آج کی جو آیات ہیں اس کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ان آیات کا موضوع جو تھا وہ اصل میں تھا معرفت رب یا تعارف باری تعالیٰ یا مال کے ارض و سما کی پہچان. گویا کہ ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تھا، اپنی پہچان کروائی تھی، اپنی معرفت جو ہے وہ سمجھائی تھی کہ کس طرح میری پہچان ہو سکتی ہے، کیسے میری معرفت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. یہ چیزیں جو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں انہی میں سے یہ ہے کہ ایک پہچان جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر جو ہے اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے، اس کا قد نظر آتا ہے،
اور اس کی زبان کون سی بولتا ہے، اس نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے، وہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، کس برادری سے ہے، کس قبیلے سے ہے، ایک پہچان یہ ہے۔ پھر وہ خود بھی اپنے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ ایک پہچان اور ہے، اور وہ پہچان ہے ایک کاریگر کی۔ کاریگر کی پہچان جو ہے وہ کاراگری سے ہوتی ہے، وہ اس کی تصویر سے، اس کے رنگ سے، یا اس کے قبیلے سے جو ہے نا اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ تو اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کاراگری کو دیکھتے ہیں تو کاریگر کا ایک تعارف ہمیں مل جاتا ہے، ایک پہچان اس کی ہمیں مل جاتی ہے، ایک معرفت ہمیں اس کی حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ عمارت ہے، یہ کاراگری ہے، اور کاریگر اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے کاراگری ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی تعمیرات کے فن سے واقف ہے، یہ بھی بڑا علم ہے نا، سول انجینئر ہوتے ہیں، پھر اس کے آگے کئی ساری جو ہے وہ شعبے شاخیں بن جاتی ہیں ہر علم کی۔ تو اب یہ جو کاراگری ہے، اب کوئی سول انجینئر، کوئی علم رکھنے والا، وہ جب اسے دیکھے گا، ظاہر ہے خود سمجھ ہوگی تو پھر ہی پتہ چلے گا، اگر خود ہی سمجھ نہیں ہے پھر کیا پتہ چلنا۔ تو وہ اس نتیجے کے اوپر جو ہے وہ پہنچے گا کہ یہ اس کو کسی کاریگر نے بنایا ہے یا کسی اناڑی نے بنایا ہے، جس نے کاراگری یہیں سیکھی ہے آگے۔ اچھا، پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے بھی ایک مکان بنوانا ہے، اور ہم اس مکان مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاریگر کون ہے، مجھے ملا دیں۔ اب یہ جو بھی ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارا اعتراف ہے کہ وہ کاریگر ہے۔ اس کی کاراگری کو دیکھ کر یہ ہمارا اعتراف ہے، ہمارا اعتماد ہے کہ اسے کام آتا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں جی کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ کاراگری ہے، بشمول ہمارے سمیت یہ کاراگری ہے، اور اس کاراگری کا کاریگر وہ ہے اللہ رب العزت، مالک ارض و سما۔ اب اللہ تعالیٰ کی جس پہچان کی بات یہاں ہو رہی ہے نا، جس معرفت کی بات یہاں ہو رہی ہے، جس تعارف کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے کاراگری کے ذریعے سے کاریگر کا علم، اس کی قدرت، اس کی صلاحیتیں جو ہے نا، ان کا کوئی جو ہے وہ ادراک، ان کا کوئی شعور، احساس جو ہے نا، یہ ہے وہ تعارف۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے یہی رستہ بتاتا ہے کہ یہ آسمان و زمین کے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ آفاق کے اندر خود تمہارے اندر اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی صلاحیتیں، ان جو ہے نا ان کی پہچان تمہیں کائنات کے اندر غور و فکر سے یا اپنے اندر جو ہے وہ غور و فکر سے جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے بالکل پہلی آیت کے اندر جو بنا فرمائی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتی ہے، اس کے
اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اب میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں ایک گھڑی ہے جو بہترین سے بہترین بنانے والے ہیں جنہوں نے بنائی ہے، آپ نے 5 سال 10 سال 50 سال اس کو استعمال کیا ہے، اب 50 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ اس میں کبھی خرابی نہیں آئی، کبھی اس نے 1 سیکنڈ کمی بیشی نہیں آئی، اب آپ کا اعتماد ہو گیا ہے اس کو، یہ ہے یقین۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپنی بناتی ہے نا وہ قابل بھروسہ ہے، میرے پاس یہ 50 سال سے ہے، اب اس نے آپ کو یہ یقین دیا ہے نا، اس نے آپ کو یہ اعتماد دیا، لیکن پھر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی وہ 100 سال بعد خراب ہو جائے گی، 200 سال بعد خراب ہو جائے گی، وہ گھڑی آپ کے خراب ہو جائے گی، لیکن ایک اس کے مقابلے میں ایک گھڑی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ سورج ایک سوئی کی مانند چل رہا ہے، صبح شام دن رات بناتا ہے، اور یہ کب سے بنا ہے؟ یہ بنا ہے جب یہ کائنات بنی ہے، یہ زمین بنی ہے، اور وہ کب بنی ہے اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ زمین انسان کے رہنے کے قابل ہی نہیں تھی، یہاں جنات کا بسیرا تھا، یہ آگ تھی، اسی لیے آگ کی مخلوق پیدا کی ہے جسے اس سے کوئی پرابلم نہ ہو، اور جب یہ ٹھنڈا ہوا ہے، یہی آگ ہے اصل میں، یہ جو آتش فشاں آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ کوئلہ بجھتے اب اس حد تک پہنچا ہے کہ کہیں کہیں ابھی بھی وہ، آپ آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا، تو اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی جگہ وہ ایسا چل رہا ہوتا ہے جیسے پانی چل رہا ہوتا ہے، آگ پانی کی طرح، ہر چیز پانی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ لاوا نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مطلب پوری زمین کی یہ شکل تھی، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتے ہوتے اب وہ کہیں کہیں اس طرح کی صورتیں آ جائے گی، وہ جیسے کوئلہ بجھتے کئی دفعہ آدھی سائڈ بالکل بجھ چکی ہوتی ہے، کوئی ایک کونا جو ہے اس میں سے ابھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے، انسانوں کے رہنے کے قابل ہوا تو انسان یہاں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے یہ سورج صبح شام بنا رہا ہے، یہ سوئی چل رہی ہے، اور اس نے کوئی فرق نہیں دیا، تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے اس کا علم، کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے نا تو علم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا علم جو ہے اور اس کی صلاحیتیں جو ہیں، میں اس کا منہ بولتا ثبوت ہوں، اور وہ میرے اوپر پورے طور پر قابو یافتہ ہے، جیسے وہ قرآن حکیم کے اندر آیا نا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پورے طور پر قابو یافتہ ہے، لیکن آپ اسے بڑھا لیں، وہ اپنی ہر مخلوق کے اوپر پوری طور پر جو ہے وہ قابو یافتہ ہے، یہی قابو یافتہ ہے نا، تو وہ ذرا ادھر ادھر نہیں جاتی، اب تو سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ریموٹ بنتا ہے نا تو وہ فضا میں اڑتا ہے، یہ جسے ڈرون کہتے ہیں، وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ فضا میں اڑتا ہے، تو ایک ریموٹ سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کیوں اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتا، اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، اگر وہ کنٹرول کرنے والا باصلاحیت ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اگر اس کی صلاحیت میں کمی ہے تو وہ ادھر ادھر چلا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جن و انس، اگر تم نکل سکتے ہو من اقطار السماوات والارض تو فانفذوا، نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تو وہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اس کے اوپر حکم چل رہا ہے۔ اچھا، عام بندہ بیٹھے ہوئے کو تو کوئی تار کوئی نظر آتی ہے ریموٹ میں، ریموٹ کنٹرول جو ہوتا ہے اس میں، اور وہ جو ڈرون اڑ رہا ہوتا ہے اس کو تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا،
لیکن وہ کہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب اللہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن وہ اسے کنٹرول کر سکتا ہے. اور اتنا عرصہ تک وہ ایسا ایکوریٹ سفر کر رہا ہے کہ وہ ہمیں بول کر بتا رہا ہے، اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ میرا کنٹرولر جو ہے نا وہ میرے اوپر پورے طور پر قابو یافتہ ہے. تو یہ ہے جی اصل چیز جو تعارف ہے. اچھا، اس میں پھر جو دوسری بات آئی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اور پھر وہ اس کا ہمیشہ کے لیے مالک ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کا حکمران ہے. یعنی ایک تو وہ مالک ہمارے معنی میں ہے نا کہ یہ میں اس چیز کا مالک ہوں، لیکن یہ ملکیت جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے یہ بنایا بھی ہو. یہ گلاس جو ہے وہ میں نے بنایا نہیں ہے، لیکن میں نے پیسے دیے اور میری ملکیت میں آ گیا. گویا کہ خالق اور ہے، بنانے والا اور ہے، اور مالک کوئی اور ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز کا خالق ہے، اور پھر اس نے کسی چیز کی ملکیت آگے ٹرانسفر نہیں کی، یہ ہمیں مالک نہیں بنایا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ مالک ہے تو تم کیسے مالک ہو؟ اصل میں تمہیں یہ امانتاً دی گئی ہے. امانت کا وہ ایک تصور میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک تصور وہ ہے کہ جی ہم نے کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی رقم رکھی ہے، اور جب ہم کہیں گے وہ دے دے گا تو یہ امانت ہے. ایک تصور دوسرا ہے امانت کا کہ میں آپ سے کوئی چیز استعمال کے لیے لیتا ہوں تو آپ تو استعمال کے لیے دے رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے موٹر سائیکل مانگتا ہوں کہ مجھے موٹر سائیکل دے دیں، تو آپ نے مجھے دیا ہے. اب اس کو استعمال کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. مالک آپ ہیں، میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے پاس امانت ہے. اور جو امین ہوتا ہے نا، جس کے پاس امانت ہوتی ہے، وہ ان شرائط کا پابند ہوتا ہے جن شرائط پر وہ مالک نے اسے جو ہے وہ عطا کیا. آپ نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی یہ شہر سے باہر میرا موٹر سائیکل آپ نے نہیں لے کے جانا، اگر شہر کے اندر آپ استعمال کر لیں تو میں اسے استعمال کروں. یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، زبان ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اس طرح ہمارے پاس امانت ہے. اسی طرح سمجھ لیں ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، تو ہر چیز پر حکم بھی اللہ کا مالک کا چلتا ہے. مثال کے طور پر وہ موٹر سائیکل میرے پاس ہے، آپ فون کرتے ہیں کہ جی وہ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ آپ صادق علی صاحب کو دے دیں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں نہیں دیتا، وہ تو ہے ہی آپ کی. تو آپ مالک ہیں، آپ کا حکم میں ماننے کا پابند ہوں، میں ان کو جو ہے وہ دے دوں گا، اور میں نہ ان پر احسان کروں گا نہ آپ پر کروں گا. چیز ہی آپ کی تھی، میں نے ان کو پکڑا دی آپ کے کہنے پر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بادشاہ ہے بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکمران بھی ہے. یہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں. اور اس کا حکم جو ہے وہ ماننا، اور اس کا جو حکم ہے یا اس کی جو حکومت ہے اس کو برقرار رکھنا، یا اگر وہ وجود میں نہیں ہے تو اسے وجود میں لانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے بندے ہو، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے المالک بھی ہے اور العدل بھی ہے. تو گویا کیا مطلب ہوا کہ وہ
وہ عدل کرنے والا حکمران ہے، عادل ہے، عدل اس کی صفت ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تم پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف کے گواہ بن کر، اللہ کے گواہ بن کر عدل و انصاف کے لیے پوری قوت کے ساتھ جب کھڑے ہو جاؤ. تو اگر ہم نے مان لیا ہے اللہ کو مالک، تو پھر ہمارا یہ وجود اپنا نہیں ہے، ہمارے وسائل اپنے نہیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لگاؤ اس مقصد کے لیے، اس عادلانہ نظام کو جو ہے وہ برپا کرنے کے لیے لگاؤ. تو اب تقاضا یہی ہے، اب جو ہے نا وہ یہی صحیح طرز عمل ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اس کو جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ لگا دیں. لیکن یہ نوٹ کر لیں، اس کے لیے پہلی چیز یقین ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ انفاق ہے، جن کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو ہم انفاق کر سکیں گے. اور جو انفاق ہے وہ صرف پیسے کا نہیں ہے، جان اور مال دونوں چیزیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، باموالکم وانفسکم، اپنی مال، اپنی جانیں اللہ کے راستے کے اوپر جب وہ لگاؤ. دونوں کا انفاق ہے. اور یہ جان کا یا مال کا انفاق جو ہے نا، وہ تو آخری اس کی سمجھے چوٹی ہے نا، کلائمیکس ہے کہ جی بندے نے اپنی جان ہار دی، مر گیا اللہ کے راستے. وہ تو ایک چوٹی ہے. لیکن یہ سمجھ لیں، ایک ہے وہ جو جسے کہا نا کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، بندہ ہر لمحے مرتا ہے، ہر لمحے جیتا ہے. تو یہ ہر لمحے لمحہ قربانی کا ہے. نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا قربانی ہے. ابھی آپ درس کے اندر آئیں تو یہ بھی کوئی قربانی ہے. کھیت میں جب کام کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں تو آج ہلاک ہو گیا کام کر کر کے، حالانکہ وہ اگر ہلاک ہو گیا تو وہ اتنے الفاظ کہہ ہی نہیں سکتا. ہلاک ہوا کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ الفاظ کہتا؟ تو یہ استعارہ تن ہے. تو یہ جان اور مال جو ہے وہ اس کے اوپر لیے جو ہے وہ لگانا. اور جیسے میں نے عرض کیا، جان اور مال تب اس راستے کے اوپر لگے گا جب انسان کے اندر یقین پیدا ہو گیا ہو. ایک ایمان وہ ہے جو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اقرار ہے. لیکن یقین قلبی بالکل دوسری چیز ہے. وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہم جان سکتے ہیں. لہذا ہم جو بھی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم اسے مانتے ہیں کہ اس کے دل میں یقین بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا ہے اس کے دل میں یقین بھی ہو. یہ یقین کیا چیز ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات ہم کوئی بات جو ہے وہ کہتے ہیں نارمل حالات میں، لیکن جب کوئی حالات بدلتے ہیں تو ہم خود ہی اس کے برخلاف کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جو دے دیتا ہوں. دیکھیں، ہر بندہ کہتا ہے جی اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جس کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے، جسے اولاد کا شادی کی تو بس 9ویں مہینے بچہ پیدا ہو گیا، بیٹیاں بیٹے پیدا ہونے شروع ہو گئے، اس کو اس میں کیا دقت ہے
جبکہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی اللہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ اس وقت چل رہا ہے کہ جب اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زبان سے کہتا تھا اللہ دیتا ہے، یہ اس کے دل میں اس کا یقین بھی تھا یا نہیں تھا، یا کوئی خلا تھا؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ کمپیکشن کرتے ہیں نا، زمین کو کوٹتے ہیں، خلا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں نیچے بھی خلا ہے تو جب زیادہ زور سے لگے گا تو پھر وہ خلا بھی ختم ہو جائے گا، یا زیادہ وزن ڈلے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ڈلے گا تو آپ آرام سے جو ہے وہ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب بندہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہو جائے گا نا، پھر پتہ لگے گا یقین تھا۔ اب دیکھیں بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ 5 سال 10 سال 20 سال، ایک شادی کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، بچہ پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ تو بھی ٹھیک ہے، تیریاں بیویاں بھی ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اولاد کی بڑی زبردست خواہش بھی ہے، خاص طور پہ جس کے پاس وسائل ہوں، دولت ہو، گھر مکان جائیداد ہوگی، وہ تو پھر کہندا ہے نا کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ سب کے بارے میں نہیں، لیکن اب پتہ چلے گا، اور بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس اولاد کی خواہش جو ہے اس کی بنا پر پھر کہیں کسی مزار والے کے پاس بھی پہنچ جائیں گے۔ آپ پوچھیں گے یار تو اتنے کیوں گیا؟ وہ کہتا یار میں کیا چلو جا کے دیکھ لینے ہیں، یہ وہ خلا تھا جو اب نکل رہا ہے، اگر یہ خلا نہ ہوتا وہ کبھی نہ جاتا۔ یہ اس دباؤ کی وجہ سے نکلا ہے، اگر وہ پریشر اوپر نہیں پڑ رہا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پریشر نے وہ خلا جو ہے وہ نکال دیا۔ دیکھیں 100 سال کی عمر ہے ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب وہ اگر اس عمر میں جب کہ بچے کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہے، میں جو ہے نا وہ بوڑھی ہوں، اب بچہ کہاں ہوگا؟ پھر بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، یا کسی اور سے انہوں نے مانگا؟ یہ ہے یقین کہ جتنا مرضی پریشر پڑا ہے تو وہ انہوں نے وہیں رجوع کیا جہاں انہوں نے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا، اس کی میں ایک مثال آپ کو بتا دوں بس، تاکہ بات اور بھی کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہی جو ہے وہ پیش آیا۔ کوئی جس طرح دوست ہوتے ہیں نا، ایک نوجوانی کا عمر ہوتی ہے، پڑھائی کا، یونیورسٹی کا، کالج کا دور ہوتا ہے، تو اس میں دوستوں کی اچھا وہاں پھر ہر مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی دوست تو بن جاتے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی، پہلے جسے کوئی شیعہ دوست بن گیا، بس میں باتیں ہو رہی، تو ایک آدمی جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر بہت زور دیا تھا، تو ہم تو ایسے کچے پکے لوگ تھے، ہم اس وقت اتنی بھی سمجھ نہیں تھی جتنی اب ہے، بہرحال اب بھی میں کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ اب بہت زیادہ سمجھ ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا فرق پڑا ہے۔ بہرحال وہ یہ بڑے دعوے سے کہا کرتا تھا یار یہ نجومیوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، میں بالکل یقین نہیں رکھتا، ہاتھ دکھان والے بابے کہتے نا، وہ ساڈے پنجاب میں فلاں کی چوری ہو گئی تھی، فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ پوچھ لے لئی ہیں، میں ان پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ اچھا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ پتہ تو کسی پریشر کے نتیجے میں لگنا تھا، یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اچھا وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، 2 سال تک اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، 2 سال بعد یا زیادہ کم و بیش جب اس کے ساتھ رابطہ ہوا تو میں نے اس سے گلہ کیا کہ یار آپ نے 2 سال رابطہ ہی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا جی آپ کو نہیں پتہ میں کتنی مشکل میں تھا، اس کو ایک ایسا پرابلم بن گیا جس کا تعلق آپ سمجھ لیں کہ اس کی پوری لائف کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ پڑنا تھا اس معاملے کا۔ اچھا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس پریشانی کے اندر جو ہے وہ میں نے یہ وقت جو ہے وہ گزار دیا،
تو مجھے وہ اپنی پریشانی بتا دے. یہ تو بھول گیا نا کہ ہم کیا بحثیں کیا کرتے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگا یار تینوں تے پتہ ہی ہے کہ میں نجومیاں تے ہاتھ دیکھن والےاں تے بھی کوئی یقین نہیں رکھدا, پر وہ انے حالات میرے خراب ہو گئے کہ میں ہاتھ بھی دکھان واسطے گیا ایک جگہ دے تے. یعنی مطلب اب بھی وہ کہہ رہا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں خلا تو موجود تھا, گنجائش موجود تھی, جو اب نکل گئی اس پریشر کی وجہ سے. تو اب یہ ہے جی اصل کے اندر یقین, جسے ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, بس یہی ایمان و یقین ہے. تو یہ یقین تو پھر جو ہے نا وہ یاد محترم ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تربیت تو جو ہے وہ میدان میں ہوتی ہے, کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوتی. یہاں تو صرف تعلیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تربیت جو ہے نا وہ جب آپ فیلڈ میں اتریں گے تو وہاں تربیت ہوگی, وہاں پتہ چلے گا. یہاں آپ جتنے مرضی مجاہد بن جائیں, فیلڈ میں اتریں گے تو بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. پریشر تو اس وقت پڑا, اس وقت پتہ لگے گا. تو بہرحال یہ یقین جو ہے نا اس کا مطالبہ ہے. ایک اور بات پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یہ جو صورتیں ہیں نا پچھلی مرتبہ بھی میں نے بتائی تھی, یہ سورہ الحدید ہے, سورہ صف ہے, سورہ جمعہ ہے, سورہ تغابن ہے, منافقون ہے, سورہ ممتحنہ ہے, مجادلہ ہے. یہ کوئی 10 صورتیں جو ہیں نا یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جو زمانہ ہے غزوہ خندق کے بعد کا, صلح حدیبیہ کا زمانہ. اور اس زمانے میں وہ پریشر جو تھا نا اس نے کئی ساری جگہوں پر خلا جو ہے نا اس کو نکال دیا تھا. وہ خندق کے موقع کے اوپر نکل رہا ہے, وہ احد کے موقع کے اوپر جب وہ نکل رہا ہے, پھر ایون خود جس وقت سفر ہو رہا ہے عمرے کے لیے سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے, تو اس وقت بھی اعلان تو یہ تھا کہ سب چلیں, لیکن نہیں جا رہے. وہ خلا جو ہے وہ بیان ہوا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ وہ کیا اسباب تھے کہ وہ نہیں جا رہے تھے بہت سارے لوگ اس کے اندر. یہ ہے سارا جو ہے وہ پس منظر کے اندر, اور لہذا یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے, آیت نمبر جو ہے وہ 7 کے اندر فرمایا آمنوا باللہ و رسولہ. اب یہ آمنوا کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے. یہ بالکل اس کو سمجھ لیں اسی طرح جس طرح ہم بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان بنو, تو انسان کیسے بنے, وہ تو انسان ہے. یا ہماری وہ زبان میں کہتا ہے بندے دا پتر بن, تو وہ بندے دا پتر ہی ہے نا. لیکن ہمارا کیا کہنا ہے, ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بندوں کے یا انسان کے جو خصائص ہیں نا وہ نظر نہیں آ رہے. بندہ نظر آ رہا ہے شکل و صورت کا, لیکن بندوں والے خصائص نظر نہیں آ رہے ہیں. لہذا مطلب یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کے ایمان والا تو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ یقین نہیں ہے. وہ جس کا نتیجہ پھر وہ عمل کے اندر جو ہے وہ جا کر ظاہر ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. لہذا ویسے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا, یا سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, اس کے رسول کے اوپر, اس کی کتابوں کے اوپر, اس کی قرآن حکیم کے اوپر. بہرحال یہاں بات فرمائی جا رہی آمنوا باللہ و رسول, ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. مطلب یہ ہے کہ یقین رکھو. یہ تو نظر آتا ہے کہ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہو, داڑیاں ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, پگڑیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یقین رکھو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. جو بات اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے اس کے اوپر یقین رکھو. اور یہ یقین کہاں نظر نہیں آ رہا, فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, جو کچھ تمہیں
دیا گیا ہے، جس پر تمہیں اختیار دیا گیا، تمہیں استخلاف دیا گیا، اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرو۔ یہ تمہاری جسمانی صلاحیتیں، یہ تمہارے وسائل، ان میں سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر پختہ ایمان رکھنے والے ہوں گے اور پھر وہ انفاق کریں گے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اس راستے کے اوپر لگائیں گے، لہم اجر کبیر، ان کو بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ وہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا کہ وہ موٹر سائیکل جو آپ نے مجھے دی تھی وہ تو آپ کی دی ہوئی تھی، اور آپ نے کہا فلاں آدمی کو دے دیں، تو میں نے فلاں آدمی کو جب وہ دے دی تو اس میں مجھے کوئی ٹرافی ملنی چاہیے، کس چیز کی ٹرافی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگرچہ میرا دیا ہوا ہی ہے، جو کچھ دیا ہے وہ میں نے دیا ہے، اگر تمہیں کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ بھی میں نے دی ہے، اگر تمہیں کوئی وسائل دیے ہیں تو وہ بھی میں نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ یقین پیدا ہوگا، یقین کیا ہے؟ میرا نہیں ہے، جو اس مالک کا ہے، اور اس اجر کے اوپر بھی یقین ہے، اور پھر دوسری چیز بھی ہے کہ نہ دینے کی صورت میں جو انجام ہوگا اس پر بھی یقین ہے کہ پھر وہ بھی ہوگا، وہ جہنم بھی ہوگی۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر یہ کام کیا، لہم اجر کبیر، ایک بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ کے اوپر اس طرح بھی ہے کہ یہ اجر بھی کریم ہوگا، عزت کے ساتھ ہوگا، یعنی جس سے آپ نے دیہڑی کام کروایا ہے، آپ اس کو شام کو جب وہ دیہڑی اس کا دیتے ہیں، مثلا کوئی 1000 روپے پہ دیہڑی کا کوئی مزدور رکھا ہے تو شام کو اس کو 1000 روپے دیتے ہیں، آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اس نے کام کیا، 1000 روپے لے گیا، شکریہ تو میں تب کروں نا کہ یہ 1000 روپے نہ لے، ویسے ہی کر دے تو پھر میں کہوں شکریہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا دیا ہوا ہے، اور میں اس طرح تم کو جب اجر اس کا دوں گا جو تم نے میرے راستے پر لگایا، میرے کہنے پر لگایا، کوئی صلاحیت، کوئی وقت، کوئی جان، کوئی مال، تو میں تمہیں وہ جو اجر دوں گا وہ عزت کے ساتھ دوں گا، ویسے مزدور کی طرح مزدوری جو ہے وہ نہیں پھینکوں گا، اور وہ بڑا ہوگا، لہم اجر کبیر۔ اب آگے یہ سمجھ لیں جی کہ یہ 4 آیتیں آگے رہ گئی ہیں، ایک آیت ہم نے پڑھ لی ہے، یہ 7ویں آیت ہم نے پڑھ لیا، اور یہ جو آگے کی 4 آیتیں ہیں نا، ان میں بھی مضمون یہی ہے، ایمان لاؤ، مطلب کیا ہے؟ یقین پیدا کرو، یقین رکھو، یقین کی کمی ہے، کیونکہ ہے ہی مسلمان، پہلے ایمان تو لایا ہوا، لیکن وہ یقین جو ہے نا وہ نہیں ہے تمہارے اندر، اس کو جو ہے وہ پیدا کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے انفاق کرو، انفاق میں جان اور مال 2 ہیں۔ تو یہ دو آیتیں، یعنی 4 آیتیں 2 بن گئی نا، ایک موضوع پر، ایمان پر 2 آیتیں اور انفاق پر 2 آیتیں، تو 4 آیتیں پوری ہو جائیں گی، ہمارا درس پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک بات سمجھ لیں کہ ایک آیت میں وہ پیار کے ساتھ بات ہے، اور دوسری آیت میں ذرا سختی بھی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ پیار سے سمجھاؤ، اور دوسرا ہے کہ اسے تھپڑ دکھا کر جو ہے وہ سمجھاؤ، تو پھر یہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں ہی جو ہے نا وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں۔ اب یہ اس میں وہ بات آ رہی ہے جس کو کہنا ہے کہ غصے والی بات، جھنجھوڑنے والی بات۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یقین نہیں رکھتے اللہ پر، والرسول، اور اس کے رسول پر۔ یعنی اب یہ ہے وہ کہ تم ایمان لا چکے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو ہے وہ تم کہہ چکے،
اب تم یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر؟ کیا ہو گیا تم کو؟ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں آوازیں دے رہے ہیں۔ اب ذرا ذہن کے اندر رکھیں نا کہ جب وہ خندق کے اوپر جب وہ ڈیوٹیاں دی جا رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، فرمایا والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، اپنے رب کی بات پر یقین رکھو۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر تم ذرا اس یہ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایک ایمان تو وہ ایک میثاق تو وہ ہے نا جو جس کو عہد الست کہتے ہیں، وہ بھی تو ایک میثاق ہے، لیکن ایک یہ ہے جب ہم شعوری طور پر جو ہے وہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، تو یہ بھی قول اقرار ہے۔ تو تم ایک عہد کر چکے ہو، اگر تمہیں اس واقعی ایمان والے ہو تو پھر تمہیں اس کا پاس کرنا چاہیے، اس عہد کا، اس میثاق کا۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے نا، اس میں وہ پیار والا انداز ہے، نرمی والا انداز ہے۔ یہاں سختی والا تھا، اس میں ذرا نرم طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جیسے آپ کسی کو ذرا جھڑکتے ہیں تو پھر اس کو ذرا کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بات تمہارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ یقین کی کمی ہے، یہاں یہ جو ایمان کی کمی ہے یہ اصل میں یقین کی کمی ہے۔ جیسے وہاں ہے نا وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ یوقنون، آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ یقین جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں ایمان سے ایک اگلا مرحلہ سمجھ لیں، ایمان ہی کی ایک اگلی شکل ہے۔ تو جو ہے نا وہ فرمایا کہ اگر یہ تم نے محسوس کر لیا ہے کہ تمہارے اندر یہ یقین کی کمی ہے، تو پھر اس یقین کی کمی کا حل بھی ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پھر اپنی اس کمی کو دور کرو، کس چیز سے؟ اس چیز کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ فرمایا هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل کی ہیں، آیات بینات، بڑی کھلی آیات، واضح روشن آیات انہوں نے اپنے بندے کے اوپر جو ہے وہ نازل کی ہیں۔ اور یہ کس لیے نازل کیے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِيُخْرِجَكُم، تاکہ تم کو جو ہے وہ نکالیں ظلمات سے اور تم کو لے آئیں روشنی میں، نور میں۔ ظلمات اندھیرا وہ چیز ہے جس میں انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا نا۔ اور روشنی کیا چیز ہوتی ہے؟ روشنی وہ چیز ہے جو ہر چیز جو ہے اس کو واضح کر دیتی ہے، وہ دکھا دیتی ہے، لہذا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی چیز جو ہے وہ تکلیف دینے والی ہے، یہاں مجھے ٹھوکر لگ جائے گی، آپ بچ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رہنمائی ہے۔ فرمایا اس نے یہ آیات جو نازل کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ اسی لیے ہیں کہ یہ تمہیں اندھیروں سے نکالیں، روشنی کے اندر لائیں، ظلمات الی النور، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالیں اور تمہیں جو ہے وہ روشنی میں لائیں، نور ایمان تو تمہیں جو ہے وہ حاصل ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ،
اور یہ بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے حق کے اندر بڑا نرم ہے، محبت کرنے والا، رؤوف محبت کرنے والا ہے، نرم ہے، اور رحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم اس کو کوئی مشقت نہ سمجھو، یہ دونوں باتیں کہ اس قرآن کو کوئی مشقت نہ سمجھو۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہے، دنیا کے اندر کتنے فیصد لوگ ہیں، مسلمانوں کی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں، کتنے فیصد ہیں جو قرآن سمجھ کر مرتے ہیں؟ مشکل جو ہے وہ 1-2% لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ آپ سروے کر لیں، آپ بریلوی ہیں، دیوبندی اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، آپ اپنے قبیلے کا سروے کر لیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی گلی کا سروے کر لیں، اور نہیں تو ایک جمعہ بریلیوں کی مسجد، ایک جمعہ دیوبندیوں کی مسجد، ایک جمعہ اہل حدیثوں کی اور ایک جمعہ شیعوں کی مسجد میں جا کر جمعے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور ان سے نکلنے والے لوگوں سے کہیں کہ اللہ کے بندو ایمانداری سے بتاؤ کس نے صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 19-20 کا فرق تو نکل سکتا ہے، 18-20 کا نہیں نکلے گا، وہ علیحدہ ہے اپنی جگہ پر۔ جب کوئی یہ سمجھے جی ہم تو، وہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک علاقے کے مولویوں کا سروے کر لیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں پک اینڈ چوز کریں گے جی ایک فلان جگہ سے فلان جگہ، ایک علاقے مثلا آپ حاصل پور کے سارے مولویوں کو جو ہے وہ بلا لیں، ان میں بھی یہ ریشو اتنی ہی ہوگی، وہ بھی آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، تقریریں کر کے پیراں چ کٹ دیں بندے نو، لیکن قرآن وہ بھی اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اصل کے اندر وہ جو بات ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ 70 سال بعد مرنے والا 70 آیتیں نہیں سمجھا ہوتا پوری زندگی میں، اور کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، جھگڑا ہی اسی بات کے اوپر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال میں اس قرآن کو وصول بھی کیا، وہی ہوا، اور کتنے ہی اس قرآن کو سمجھنے والے پیدا کر دیے، وہ درس ہمارا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کتنے لوگ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک پریکٹیکل بھی ہوا، ایک نظام قائم ہوا۔ پہلے حکمران بنے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارا کل 23 سال میں ہوا، تو 70 سال کے بعد 70 آیتیں بھی سمجھ کر نہیں مر رہا۔ دیکھیں وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو بندہ سکول کالج میں پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اے صورتاں تیرے سلیبس دے وچ شامل ہے، وہ تو اس نے نمبر لینے ہیں، پڑھتا ہے، پھر بھول بھی جاتا ہے بعد میں، لیکن کسی نے قرآن کو قرآن سمجھ کر جو ہے وہ پڑھا ہو، وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ تو مولویوں میں بھی نہیں ملتے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اچھا یہ تو بات تھی اس یقین کی یا وہ ایمان کی وہ کیفیت جسے ہم یقین قلبی کہتے ہیں، اس پر بات ہوئی ہے۔ اب 2 آیتیں جو اگلی جو ہیں وہ ہیں انفاق کے اوپر۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب دیکھیں بالکل اسی طریقے سے جو ہے جیسے اوپر آیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اسی طرح وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اوپر، انفاق نہیں کرتے، یعنی اپنا جان مال صلاحیتیں وقت نہیں لگاتے، اپنے وسائل نہیں اللہ کے راستے کے اوپر۔ جبکہ فرمایا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض،
جبکہ سارا کچھ اس کا وارث کون ہے؟ اللہ. یعنی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ سے میں موٹر سائیکل لے کے آ گیا اور آپ نے پیچھے سے مجھے فون کیا کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ خالد صاحب کو دے دیں. خالد صاحب میرے پاس آ کر کھڑے ہیں اور میں کہنا میں نہیں انہوں نے دینا. وہ پچھوں کہے گا یہ تیرے پیو دا میرا میں کہنا دے دے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وارث تو اللہ ہے، تم تو ہو ہی نہیں. تمہیں تو صرف دیا گیا تھا امانت کے طور پر، اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں لگا دو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہو گیا تمہیں؟ تم خرچ نہیں کرتے، لگاتے نہیں ہو اللہ کے راستے پہ. اور یہ فی سبیل اللہ خاص طور پر سمجھ لے. یہ اب اس پر میں بات نہیں کر رہا کیونکہ پہلے ان چیزوں پر بات مختلف موقعوں پر ہوتی رہی ہے. یہ ہے اس عادلانہ نظام کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جو قائم کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک پریکٹیکل ایک نظام قائم کر کے. آپ اس کے پہلے حکمران تھے، پہلے خلیفہ آپ ہی تھے. وہ تو ہم چونکہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں اس وجہ سے، ورنہ تو داؤد علیہ السلام بھی تو پیغمبر ہی تھے نا. تو اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا. تو وہ جب کوئی حیثیت جو ہے نا وہ بڑی ہو تو پھر عام طور پر اسی کا ہی تذکرہ ہو جاتا ہے. چھوٹی حیثیت جو ہے نا اس کو نہیں گنا جاتا. تو بہرحال تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کی میراث ہے آسمان و زمین کی. یہ بات جو ہے نا جی یہ تھوڑی سمجھ لینے والی ہے. دیکھیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پیار کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائی اور بہت اچھے طریقے سے سمجھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال جو ہے نا وہ وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا یا اس نے صدقہ کر دیا. باقی کس کا ہے؟ باقی وارث کا مال ہے. ابھی میری موت ہوتی ہے تو جو میں نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ کر دیا، باقی کدھر جائے گا؟ باقی تو وارث کے پاس جائے گا. اسی طرح ایک مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے ان سے کہا، فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے وارث کا مال جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، یعنی زیادہ خوش ہوتا ہے وارث کے مال کو دیکھ کر اپنے مال کی نسبت؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. نوٹ کر لیں، بے شک بیٹا ہی ہے نا. بیٹا جو ہے نا اگر وہ آپ اس کو سارے لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، اگر آپ کوئی بزنس مین ہے اور برابر آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی بزنس کرنے لگا تو ایک حسد آپ کو اس کے ساتھ بھی پیدا ہو جائے گا کہ اس کو میرے نیچے رہنا چاہیے، یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ لوگ جو ہے وہ جب تک انہیں یہ ہوتا تھا کہ ابھی ہم صحت مند ہیں حکومت کریں گے، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایسی اولاد پیدا ہو جو جس میں بادشاہ بننے کی خواہش ہو. اللہ نے کیوں اپنا وارث پیدا نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے مرنا نہیں ہے، ورنہ وارث تو گلے سے پکڑ لیتا ہے. ابھی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جب وہ بچے آپ کے برابر ہوں گے نا اور وہ جب آئیں گے نا کام میں، اور اگر آپ ہی کے کام میں آپ ذمہ داری کر رہے ہیں یا آپ ایک دکان کر رہے ہیں، آپ دکان میں بیٹا بھی آ کے بیٹھ گیا، بیٹا وہ کچھ دیر برداشت کرے گا، پھر آپ کو کہہ دے گا کہ تم یار ہوں گھر بیٹھا کر، تو روٹی پانی کھایا کر، تو نہایا دھویا کر. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ آپ جس کو نہیں تجربہ وہ کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ پھر نہیں برداشت کرتے. تو اگر اللہ کی بھی اولاد ہوتی تو وہ بھی کسی ویلے اللہ نو کہندی بس بڑھتیری کر لی ہے، ہوں سانو چھڈ ساڈے مینوں بھی کر دے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ بادشاہ کا بیٹا بھی جب جوان ہوتا ہے نا تو وہ بھی پھر باپ کو کہتا ہے کہ ان پاسے ہو مینو بھی کرنے دے 4 دن. تو جو ہے نا وہ اسی لیے طرح اگر بیٹا برابر جو ہے نا وہ اوپر جا رہا ہے نا تو حسد پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو کئی بڑے ہیں نا کھڑے ہوں کہتے یہ میں اپنی کمانا اپنی کھانا میں اولاد نو کی سمجھدا میں تو دینا. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی وارث کے مال کے مقابلے میں اپنے مال کو جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا, تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا, اور تمہارا وہ ہے جو تم نے آگے صدقہ کر دیا. اب ذرا بات کو سمجھیں, شاید کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اور سمجھاؤں. بات اصل میں کیا ہے, ہم جس چیز پر یا جس مال پر سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں وہ ہے جو ہم نے کھا لیا, وہ ہے جو ہم نے پی لیا پہن لیا, یا وہ ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا, یا وہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے بینک میں ہے, ہماری جائیداد ہے. ہم جو بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں جی وہ بندہ جڑا نا مان کرتا ہے, وہ مان اس سے کرتا ہے میں جڑا اگے بھیج دیتا, یا جڑا میں کھا لیا جڑا پہن لیا, نہیں وہ اس پر کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے, اس کو ہی وہ دولت سمجھتا ہے. اس کا ایٹیچیوڈ جو بنتا ہے نا وہ اس پر بنتا ہے, اور اگر اسی وقت اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ تو رہ گیا وارث کا. تو یعنی جو ہمارے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, وہ وارث کے مال کے اوپر کو دیکھ کر ہوتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ خوش کرتا ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو نا. وہ ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ سمجھ لیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بنا کر جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا, اور ان سے کہا کہ اسے جو ہے وہ تقسیم کر دیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کر دیا, تقسیم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت دے کے باہر چلے گئے, واپس آئے آپ, تو واپس آ کر جو ہے نا وہ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما بقیہ منہا, یعنی اس بکری میں سے کیا بچا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دینے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تھوڑا سا اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لینا, باقی صدقہ کر دینا. تو پوچھا ما بقیہ منہا, اس میں سے کیا بچا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ما بقیہ منہا الا کتفہا, کچھ نہیں بچا سوائے اس بوٹی کے یا اس دستی کے. وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا, دستی تھی, اس کو اٹھا کے دکھایا کہ یہ بچی ہے, باقی سب چلا گیا. ما بقیہ منہا الا کتفہا, کچھ نہیں بچا سوائے اس کے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہتے ہیں, فرمایا باقیہ کلہا الا کتفہا, باقی سارا بچ گیا ہے سوائے اس کے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کھانا ہے نا, وہ جو صدقہ کیا ہے وہ جمع ہو گیا ہے, وہ بچ گیا ہے. آپ بچت کسے کہتے ہیں؟ جس کو خرچ کر لیتے ہیں اس کو, یا جس کو بینک میں جمع کر لیں یا کوئی پراپرٹی بنا لیں, بچت تو وہی ہے آپ کے پاس, وہ بچا ہے. یہ ایک آدمی محنت کرتا ہے, اس سے 2 روٹیاں خریدتا ہے, ایک خود کھاتا ہے, ایک کسی حاجت مند کو دیتا ہے, تو ثواب اس کو خود کھائی ہوئی کا ملے گا یا وہ حاجت مند کو جو اس نے دیے. تو بچی وہ ہے یا یہ بچی ہے. یہ بات ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو زمین پر جمع نہ کرو, یہاں جمع کرو گے تو وہ خطرے میں ہی ہوگا. گوداماں دے وچ مال پے خراب ہو جاندے ہیں, سیلاب آ جاندے ہیں, طوفان آ جاندے ہیں, تو ورنہ مرنے کے بعد آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. وہاں جمع کرو جہاں جمع کرا کے بھول جاؤ. اصل میں وہاں تو نہ کیڑا لگتا ہے نہ کوئی خطرہ ہے, لیکن یقین نہیں ہے کیسے کرے,
میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ وہ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کو آپ دے دیں، تھوڑے ہی دے دیں، کروڑ تو میں نے بڑے ہی کہہ دیے، تو آدمی کا اعتماد نہیں بنتا۔ میں آپ کو درس سناؤں اور بعد میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یار مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی آدمی میری ہیلپ کرے تھوڑی، تو تسی کہنا یہ تو بڑا اچا ایمان ہے، اینیاں گلاں سناਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈ ਹੀ ਆ ਯਾਰ، ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ، میں تو مہینے بعد واپس کر دیں گا۔ تو حجے تو ابھی تو وہ درس کی گرمائش باقی ہے نا، تو آپ پکڑا تو دیں گے، لیکن گھر جا کے سوچ آنی شروع ہو جائے گی، یہ مڑ کے آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، یا کی کرے گا، ہفتہ تو ایسے ہی گزارو گے، اور اگر اگلے اتوار میں نہ آیا تو پھر فون تسی کرنا ہے، ہوں تو میں کر دیں کہ درس ہے آج بھائی، پھر اطلاع کون دے گا کہ رستے چ مر گیا کدھر گیا، ساڈے پیسے نہ مر جان۔ لیکن جب آپ بینک میں جاتے ہیں 1 کروڑ روپیہ وہاں جا کر دیتے ہیں، نہ اس کا پتہ ہے کہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، شیعہ ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، عیسائی ہے، یہودی ہے، کون ہے، آپ اسے جا کر پیسے دیتے ہیں، اتنی سی رسید آپ کو جب وہ دیتا ہے، آپ گھر آ جاتے ہیں، 6 مہینے آپ نہیں جاتے، آپ کو کوئی خیال نہیں آتا کہ یار وہ بینک وہ جڑا منڈا جنہوں میں پیسے پڑھا کے وہ بھج نہ گیا ہوگا، یا یہ بات کہ چلیں یار بینک وہاں موجود ہے، بندہ دیکھ کے آئے یار، یعنی میں تو ہفتہ نہیں آیا اتوار کو درس دینے، تو آپ کو پریشانی ہوئی نا، تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ یقین بن چکا ہے، حالانکہ بینک بھی دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ یقین بن چکا ہے۔ تو اصل بات یہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یقین ہو نا کہ میں نے وہ جو میں نے اگر میرے اندر یہ یقین ہے کہ یہ جو میں جو کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں جا رہا، تو اس میں اور بات ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ایسے ہی ہو، خاص طور پر لوگ تنخواہوں کے ساتھ بھی تو کام کرتے ہیں نا، ان کی بات اور ہوتی ہے، یا کوئی مفاد ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، اس کے ساتھ آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اور طرح کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ یہ ہے اصل کے اندر بات کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا وہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اوپر، جبکہ جو کچھ بھی ہے اگر تمہاری اپنا جسم و جان ہے تو وہ بھی اللہ کا ہے، اور اگر تمہارے اپنے وسائل ہیں تو وہ بھی تمہیں امانتاً دیے گئے ہیں نا۔ اب آگے ایک بات آ رہی ہے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے جنہوں نے جان مال لگایا فتح سے پہلے اور وہ جو لگائیں گے فتح کے بعد۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں جی کہ یہ فتح کون سی ہے؟ ظاہر ہے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اسی میں سے کوئی چیز ہے نا، وہ ایک تو ہے فتح مکہ اور ایک ہے صلح حدیبیہ، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے نا اس کو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فتح مبین کہا ہے، کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کو فتح مبین کہا، تو گویا 2 فتوحات ہیں جن کا ذکر ہے، ایک صلح حدیبیہ اور ایک فتح مکہ، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے وہ سمجھ لیں۔ ویسے بھی میں بتا چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ اصل میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے پھر مسلمان جو ہے وہ عروج کی طرف جو ہے وہ گئے۔ بہرحال یہ جو جنہوں نے اس سے پہلے اجان مال لگایا اور جو بعد لگائیں گے ان میں ایک چیز تو کامن ہے، ایک کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین، لیکن مواقع مختلف ہیں، ایک ہے فتح سے پہلے اور ایک ہے فتح سے کے بعد۔ اللہ کہتا ہے برابر نہیں، جو پہلے ہیں
ان کا درجہ زیادہ ہے، جو بعد والے ہیں ان کا درجہ کم ہے، لیکن درجہ ان کا بھی ہے جو بعد والے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس کو اہمیت حاصل نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں کے اندر۔ اب اس زمانے میں جو ہے نا وہ بڑا حوصلہ اور بڑا یقین درکار ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ ریگستان ہو تو کوئی آدمی جو ہے وہ آ کر، یہ ہمارے بزرگ جو ہے ان کو پتہ ہوگا، سارا ریگستان آباد ہوا، پتہ نہیں کن سے کن حوصلوں کے وہ مالک تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ٹیلے ٹبے ریت آباد کیتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب وہاں اب جو کام کرتے ہیں ان کا حوصلہ اور ان کا حوصلہ کتنا فرق ہے۔ انہوں نے لیا کچھ نہیں، صرف جان ہی ماری ہے، اور ہن جڑے اگر جان ماریں گے تو کچھ لب بھی جاؤ گا، یہ فرق ہے۔ اور ویسے بھی جب جس کھیت سے آپ کو فصل مل رہی ہو نا، تو وہاں تو محنت کرنا شوق سے کرتا ہے بندہ۔ جہاں سے آپ کو مل کچھ نہیں رہا وہاں کام کرنا مشکل ہے، یہ ہے اصل پرابلم، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان تو ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پیدا ہی ایسے وقت میں ہو رہا ہے یا ایمان ہی ایسے وقت میں لایا، تو اللہ نے کہا کہ ہاں ایمان کی بنیاد کے اوپر اجر تو دے دوں گا، لیکن جنہوں نے اس وقت کیا اور جو آج کریں گے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو سمجھ لیں کہ ایک آج ہے جب ہر طرف دین مغلوب ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مکی حالات ہیں، تو ان حالات میں بھی کام کرنا دیواروں کے ساتھ اپنے آپ کو، یا پہاڑوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکرانے کے مترادف ہے نا۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کام کرنا، آدمی جو ہے نا وہ اگر کرتا تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں میں تو کافی عرصے سے الحمدللہ یہ کر رہا ہوں نا، تو میں آج آتے ہوئے سوچ رہا تھا، کبھی میں شروع کے اندر جب کرتا تھا تو اس وقت بھی میں ایسا سوچتا تھا کہ یہاں کوئی پتہ نہیں یار میرا ساتھی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کئی ساتھی پیدا ہو گئے۔ پھر میں اس کو چھوڑ کر جب وہ اس سمجھ لیں رستہ تو وہی ہے، بہرحال اب جو بھی آپ سمجھ لیں، یہ ایک نئے عنوان کے ساتھ میں نے شروع کر دیا۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ یار میرا اب کوئی ساتھی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا کیا پتا، بندہ سوچتا ہے نا اس طرح، بھائی میرے ساتھ بھی چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کس ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام کس جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے، پھر جا کر ان کے اندر بھی سوچ پیدا ہوئی کہ میں تو کلّا ہی کردہ نب جاواں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جن حالات میں آپ کام کر رہے ہیں ان حالات کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ کرے گا آپ کو اجر دیتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہی نہ سمجھیں کہ جی وہ نظام قائم ہوگا اور وہاں تک پہنچیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ اجر ملے گا، نہیں، کن حالات میں آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ 2 نمازیوں کی نماز کا اجر برابر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو ہے جسے کئی ساری رکاوٹیں ہیں اور ایک ویلا پہ ہے، اٹھ کے آ گیا، فرض اس نے بھی ادا کر لیا، لیکن اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ 2 خرچ کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور بڑا کچھ دے کر جو ہے وہ گھر سے نکالتا ہے، وہ مل مالک ہے، اور ایک مزدور ہے جو ایک روٹی کما کر لایا تھا، وہی اس نے کھانی تھی، لیکن اس نے کسی کو مجبور سمجھ کر
اس کی ہیلپ کر دیا، خود بھوکا رہ گیا، دونوں برابر ہیں، دونوں کا اجر برابر نہیں ہے۔ جس نے 10 روپے دیے ہیں اس کی جیب میں تھے ہی 10، اور جس نے 1000 دیا ہے اس کے پاس 1,00,000 روپے تھا، برابر کیسے ہو گئے؟ اس کو 10 دیے تھے اللہ نے، اس کو 1,00,000 دیا تھا۔ تو فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے جنہوں نے بھی فتح سے پہلے انفاق کیا یا جنگیں کی، جان مال لگایا، اور وہ جو فتح کے بعد کریں گے، جان مال لگائیں گے، جنگیں کریں گے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ وہ لوگ ہیں ان کو بلند درجے ملیں گے، بڑے درجے ملیں گے ان کے مقابلے میں جو بعد میں جان اور مال لگائیں گے، یا بعد میں انفاق کریں گے، بعد میں جنگیں کریں گے یا جنگوں میں قتل ہوں گے، ان کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ جنہوں نے پہلے کیا ہے ان کو بڑے درجے دے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، البتہ چونکہ نیت تو دونوں کی ٹھیک ہے اور حالات ایسے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ یار ہم پیدا ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ تو ہو نہیں سکتا، ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت کے حالات میں، ہم نے ہمارے لیے یہی سمجھ لیں کہ مکی دور ہے اور یہی مدنی دور ہے، اور وہی تقاضے ہیں، وہی مشن ہے، اور اسی کے لیے اپنے وسائل ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت ہے، اور اسی طرح کی جو ہے نا وہ جان فشانی درکار ہے، اسی طرح کا یقین درکار ہے، ٹھیک ہے، اور جو لگائے گا اسی اعتبار سے۔ یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے نا کہ ہم دور صحابہ میں پیدا نہیں ہوئے، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اجر سے محروم نہیں رکھے گا نا، کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ تو جو محروم یا جو ہے نا وہ عطا جو ہے یا نوازنا جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ کن حالات میں کس وقت کوئی شخص جو ہے اس نے جان مال اللہ کے راستے کے اوپر جب وہ لگایا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ واللہ بما تعملون واللہ بما تعملون خبیر، لہذا کام کرو، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، یعنی کچھ کر کے بکھاؤ، اللہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس سے خبردار ہے۔ اب آخری آیت میں پھر وہ آ گیا، یہ تو ذرا سخت بات تھی نا، کیونکہ شروع ہی اس طرح ہوئی تھی، کیا ہو گیا تمہیں، تم خرچ نہیں کرتے۔ اب فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کون ہے، یعنی اتنا سمجھانے کے بعد اب کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا دے گا۔ عام طور پر سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا بڑھا کر، جو قرضہ اللہ دے رہا ہے نا، حالانکہ یہ تو استعارہ ثانی ہے، وہ پہلے ہی بات آ گئی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، میرا ہی ہے، تو وہ اس کو دینا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے چلو یار یہ تہاڈا قرضہ صحیح لا دیں گے، اور کیسے اتاریں گے؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اور کتنا بڑھا دے گا؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر 700 گنا تک، تو خاص طور پر یہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان کا وقت، صلاحیتیں، وسائل لگتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پیش نظر چھت ہونی چاہیے کہ میں نے چھت تک پہنچنا ہے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ آپ اس کی بنیادیں بنانے میں اور اوپر اٹھانے میں لگ جائیں۔ آپ چھت تک نہیں بھی پہنچتے تو کیا ہے، آپ کا ارادہ تو یہی تھا نا، نیت یہی تھی، کوئی آپ سستی نہیں کر رہے تھے، کوئی کمی نہیں کر رہے تھے، اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں ہوئی ہے تو اس کی توبہ کریں، لیکن بہرحال شعوری طور پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ہم اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کو سمجھ کر جد و جہد کریں۔ جس طرح ہم اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی رسک نہیں لیتے،
اسی طرح اس کے لیے بھی کوئی رزق نہ لیں، جان مال وقت صلاحیتیں، جس کو بہتر سے بہتر. اور یہ سمجھ لیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس میں صرف یہ نہیں ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ کا کتنا کردار ہے، آپ نے کتنا دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو میں جو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ بدلہ تو کوشش پر ہی مل جانا ہے، لیکن کوشش میں اخلاص ہونا چاہیے. نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، بندہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کہتے ہیں میں نے کوشش کی اپنے بچے کو پڑھانے کی، ہوں بچہ ہی نہ پڑھیا تو پھر اور گل ہے نا. آپ بھینس کو کوشش کرتے ہیں کھول کر پانی کے اوپر لے جاتے ہیں. وہ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا، پنجابی کا ایک لفظ ہے، ساڈے پتہ نہیں ارائیاں دے بولتے آ، تواڈے بولتے یا نہیں بولتے. وہ لا کے پانی کول کہندے چیہو چیہو. وہ جداں ککڑاں نو دانا پا کے کہندے نا آ آ آ، ایدا مجھ نو گاں نو لیا کے نا پانی او منہ تاں کرਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ چیہو چیہو. تو اسی طرح انہوں درس دی دعوت دیو یا ہور جیڑا بھی خیر دا کام ہے وہ دی دعوت دیو. ٹھیک ہے نا. یہ چیہو چیہو آ درس چیہو چیہو ہی ہے. تو فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. تے کون ہے تواڈے چوں جیڑا اللہ تعالیٰ نو قرض حسنا دے کہ اللہ انہوں بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، اور اجر جدوں دے گا تے عزت دے نال دے گا. جو بات میں نے پہلے کہی تھی نا کہ اجر اوتھے کبیر آیا تے ایتھے کریم آ گیا. اور وہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی یہ اس کو مزدوری دے رہا ہوں، یہ قدر آسان ہے. ایسے نہیں، عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی یقین عطا فرمائے، اور اپنی صلاحیتیں اپنا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا